میرے دوست کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں تولیہ دیا۔ اس نے تولیے سے اپنی ناک دبائی۔ ہم لوگ تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑے۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ میں نے گاڑی پارک کی اور اسے اندر لے کر داخل ہو گیا۔ سامنے ایمرجنسی میں کوئی شخص نہیں تھا۔ بیڈ خالی پڑے تھے۔ کاؤنٹر پر کرسیاں اور میز اوندھی پڑی تھیں اور ڈاکٹر کے آفس پر تالا لگا تھا۔ ہم دونوں حیران رہ گئے۔ میرے دوست کی نکسیر بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور کسی وارڈ بوائے، نرس یا ڈاکٹر کی تلاش میں نکل گیا۔ مجھے باہر کوریڈور میں ایک سویپر ملا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس سے پوچھا کہ ایمرجنسی میں کس کی ڈیوٹی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ایمرجنسی کی طرف دیکھا اور ہنس کر بولا، آج چھٹی ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز کی؟ اس نے کہہ لگایا کہ آج 14 اگست ہے، سب لوگ گھروں میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ مجھے یہ چھٹی عجیب لگی۔ میں نے اپنے دوست کو اٹھایا اور پرائیویٹ کلینک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے راستے میں سوچا کہ ہسپتال ہو یا پرائمری اسکول یا اسٹاک ایکسچینج، ہم مجموعی طور پر ایک چھٹی پسند قوم ہیں۔ پاکستان میں بارش ہو جائے تو ہم بارش کو بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتے ہیں۔ بارش نہ ہو تو ہم خشک سالی کو عذر بنا کر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سردی ہو جائے تو ہم درخواست لکھ بھیجتے ہیں۔ گرمی ہو جائے تو عرضی آ جاتی ہے۔ بسنت آ جائے تو دفتر کے دفتر ویران ہو جاتے ہیں۔ عید آ جائے تو خوشی میں چھٹی کر لیتے ہیں۔ محرم ہو تو سوگ میں گھر جا بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میچ جیت جائے تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہار جائے تو تعطیل عام سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ عید سے ایک ہفتہ پہلے کسی دفتر چلے جائیں، آپ کو جواب ملے گا کہ عید کے بعد آئیے گا، ذرا عید کا رش نکال لیں، بس جی عید کی وجہ سے کام رکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد کام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ عید کے بعد چلے جائیں، وہی صاحب کہیں گے کہ عید کی وجہ سے سارے کام رکے ہوئے تھے، اب انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ تو ہیں روٹین کے کام۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی سے رقم لینی ہو یا آپ کا کوئی بل کسی دفتر میں پھنسا ہوا ہو تو بس پھر آپ ناک سے لکیریں نکال کر ہی رقم وصول کریں گے۔ کبھی بارشوں کی وجہ سے آپ کا بل پاس نہیں ہوگا، کبھی میچ اس بل کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کبھی بینکوں کی کلوزنگ اسے رو کر کھڑی ہو جائے گی، اور کبھی دھوپ، سردی، خزاں اور بہار اس کا راستہ روک لے گی۔ آپ ہفتوں بلکہ مہینوں ایک دفتر سے دوسرے اور ایک صاحب کے دربار سے دوسرے صاحب کے دربار میں دھکے کھاتے رہیں گے، لیکن آپ کو رقم نہیں ملے گی۔ اس وقت شاید ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے اور کام چوری کے سب سے زیادہ عذر تلاش کرنے والی قوم ہیں۔ ہنگامی چھٹیاں، میڈیکل لیوز، ارن لیوز اور ڈپارٹمنٹل لیوز تو رہیں ایک طرف، ہماری قومی چھٹیوں کی تعداد بھی ہوش ربا حد تک زیادہ ہے۔ اس وقت بھارت میں سالانہ 6 قومی تعطیلات ہوتی ہیں۔ چین 10، روس 8، سنگاپور 6، نیوزی لینڈ 7، امریکہ 12، برطانیہ 8 اور ہانگ کانگ میں قومی سطح پر 12 چھٹیاں منائی جاتی ہیں۔ اسلامی ممالک کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ بحرین میں 1 جنوری اور 16 دسمبر، کویت 1 جنوری، 25 فروری اور 1 ستمبر، عمان 1 جنوری، 16 دسمبر، 18 اور 19 نومبر، الجزائر 1 جنوری، 1 مئی، 5 جولائی اور 1 نومبر، عراق 1 اور 6 جنوری، 8 فروری، 21 مارچ، 1 مئی، 14 اور 17 جولائی، قطر 1 جنوری، 22 فروری، 3 ستمبر اور 25 دسمبر، سعودی عرب 30 مئی، 4 جون، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، متحدہ عرب امارات 1 جنوری، 1 مئی، 7 اگست، 14 اکتوبر اور 2 دسمبر، شام 1 جنوری، 8 مارچ، 17 اپریل، 1 مئی اور 25 دسمبر، یمن 1 جنوری، 1 مئی، 13 جون، 22 جون، 24 ستمبر، 14 اکتوبر، 30 نومبر اور 31 دسمبر، سوڈان 1 جنوری، 3 مارچ، 18 اپریل، 25 مئی، 13 اکتوبر اور 25 دسمبر، اور اردن میں 1 اور 15 جنوری، 22 مارچ، 1 مئی، 25 مئی، 13 اکتوبر اور 25 دسمبر کو قومی سطح پر چھٹی ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال 17 سے 23 قومی تعطیلات منائی جاتی ہیں۔ ہم ان چھٹیوں کے ساتھ ملا کر جو چھٹیاں کرتے ہیں ان کی تعداد ان سے دگنی بلکہ تگنی ہے۔ جب بھی کوئی قومی تعطیل ہوتی ہے، ہمارے سرکاری اور نیم سرکاری ملازم اس کے ساتھ ایک آدھ چھٹی لے کر اس چھٹی کو 3-4 دن میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس سازش کی مہربانی سے اس سرکاری ملازم کا کام 2 سے 3 ہفتے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہماری چھٹیوں کی روایات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا ایک بار میں ایک سرکاری دفتر گیا تو میں نے دیکھا کہ دن کے 11 بجے
سارا عملہ دفتر سے نکل کر بسوں میں سوار ہو رہا ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا محکمے کے چیف کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی ازدواجی دوڑ دھوپ کے بعد چاند سا بیٹا عنایت کیا ہے، اور اب سارا عملہ مبارکباد دینے ان کے گھر جا رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بار ماسٹر صاحب کی بھینس انتقال کر گئی۔ یقین کیجئے مرحومہ کے سوگ میں سکول میں 3 دن چھٹی رہی۔ 100 کے دن پورے ہونے کے بعد بھی سال 6 مہینے تک ماسٹر صاحب ریاضی کے مسائل سمجھانے کے بجائے مرحومہ کی باتیں سناتے رہتے تھے۔ مرحومہ بھینس کو یاد کرتے ہوئے ماسٹر صاحب کی آنکھیں بھر جاتی تھیں، جس کے جواب میں احتیاطاً بچوں کی کھگی سی بن جاتی تھی۔ ہم میں سے جو زیادہ سیانے تھے وہ ماسٹر صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک آدھ چیخ بھی جڑ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک مرحومہ کی صاحبزادی یعنی کٹی نے بالغ ہو کر دودھ دینا شروع نہیں کر دیا۔ میں جوان ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں صاحبوں کے کتے مرنے پر بھی دفتر بند ہو جاتے ہیں۔ بھینس اور کٹی تو پھر بھی نجیب الطرفین جانور ہیں۔ میں نے یورپ بھی دیکھا ہے، وہاں آندھی ہو، طوفان ہو، صاحب کا کتا مرے یا والد محترم، قوم میچ جیت جائے یا برف پڑنے لگے، سورج سوا نیزہ پر آ جائے یا دن 12 بجے اندھیرا چھا جائے، وہاں دفتر کھلے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی میزوں پر اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں چھٹی کرنے، آج کا کام کل پر چھوڑنے یا خارج کرنے، کان کھجانے یا سگریٹ پینے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہوتے ہیں ملک، ایسے کرتی ہیں قومیں ترقی۔ مرحوم حمید خان فرمایا کرتے تھے، جب تک ملک سے چوروں اور کام چوروں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چوروں کے ساتھ ساتھ کام چوروں سے بھی نبٹنا ہوگا، ہمیں چھٹی مافیا سے بھی جان چھڑانا ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور